السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب بارات صابان المعجم کی 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ بارات کا مطلب ہے نجات کی رات۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس رات میں ہر اعمال کا فیصلہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں رزق تقسیم فرماتا ہے اور پورے سال میں اپنے بندوں سے سرزد ہونے والے اعمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو واقف کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھو صابان کی 15ویں رات کو، اسی لیے کہ بالیقین یہ رات مبارک ہوتی ہے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، کوئی ایسا جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں، اور تندرستی مانگے اور میں اسے تندرستی دوں، اور کوئی محتاج کہ آسودہ حالی چاہتا ہو تو اس کو آسودہ کر دوں۔ چنانچہ صبح تک اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتا ہے حتیٰ کہ فجر ہو جاتی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صابان کی 15ویں رات ہو تو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ نصف صابان کی رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور 4 لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کی بخشش کر دیتا ہے۔ ان 4 لوگوں میں سب سے پہلے نمبر پر وہ ہے جو مشرک ہو، یعنی اللہ پاک کی ذات مبارکہ میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہو، دوسرا وہ جو اپنے دلوں میں دوسروں کے لیے کینہ رکھتا ہو، تیسرا وہ جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہو، چوتھے نمبر پر بدق عورت اور مسلسل شراب پینے والا۔ ایسا ہرگز نہیں، ان لوگوں کی کبھی بخشش نہیں ہو سکتی، بلکہ سبب یہ ہے کہ یہ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لیں، کیونکہ توبہ کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بس جب تمہارے دلوں میں یہ خیال غالب آ جائے کہ میں نے زندگی میں بے شمار گناہ کر لیے تو توبہ کر لوں، پاک ہے وہ ذات جو تمہیں توبہ کرنے کی توفیق دے گی، تو اس بری عادت سے تمہارا چھٹکارا بھی ممکن بنا دے گی۔ بس تم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہ کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تم نہیں جانتی کہ آج کی یہ سب نصف صوبان کی سب ہے؟ یہ رات 1000 راتوں سے افضل ایک ایسی رات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہوں کو بخش دیتا ہے اور دوزخ سے آزاد فرماتا ہے، سوائے 6 لوگوں کے۔ پہلا شراب کا عادی، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا زنا کرنے والا، چوتھا قطع تعلق کرنے والا، پانچواں فتواج اور چھٹا چغل خور۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی پہاڑی کے پاس سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک عجیب و غریب جھوپڑی پر پڑی۔ آپ رک کر حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ عین اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، کیا میں اس سے زیادہ عجیب چیز تم پر ظاہر نہ کر دوں؟ عرض کیا، جی ہاں ضرور۔ چنانچہ اس جھوپڑی میں سے ایک بزرگ ہاتھ میں عصا لیے باہر آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا، آپ کتنے عرصے سے اس جھوپڑی میں عبادت کر رہے ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، 400 برس سے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اللہ، تیرے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد میرا یہ گمان ہے کہ اس بندے سے زیادہ عبادت گزار بندہ اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ، میں میرے محبوب نبی کے امتی کا صابان کے مہینے کی آدھی رات کی عبادت میں 2 نوافل نماز ادا کر لینا اس بزرگ کی 400 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس آدھی صابان کی رات میں جبرائیل امین تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے ان سے دریافت کیا، ایسا کیوں؟ اس رات میں ایسا کیا ہے؟
حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، یہ وہ رات ہے جس رات اللہ تعالی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے اور ہر اس انسان کو بخش دیتا ہے جس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، بشرط یہ کہ وہ جادوگر نہ ہو، سود خور نہ ہو، جانی نہ ہو، شراب کا عادی نہ ہو۔ ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ اس وقت تک بخشش نہیں فرماتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ ماہ صابان کی 15ویں سب کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اسی اعمال کی اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے اوپر جو آسمان ہے اس پر تشریف لے آتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے بخشش کی طلبگار ہو، رزق چاہتا ہو، مصیبت کا مارا ہو، دعا کریں تو میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں گا۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتا ہے، بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات خوب عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور 15ویں کا روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والا اور قاتل کو نہیں بخشش ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں پریشان ہو گئی۔ میں آپ کی تلاش میں گھر سے باہر نکلی، میں نے دیکھا کہ آپ باقی میں قبرستان میں موجود ہیں اور آپ کا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان پر تشریف فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ فرمایا کہ تم آج رات مجھے عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے عرض کیا، ضرور۔ پھر آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور قیام تخفیف کی، سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سی آیت پڑھی، اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے، پھر آدھی رات تک سجدے میں رہے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں بھی قرات فرمائی اور چھوٹی سورت پڑھی، پھر آپ سجدے میں چلے گئے۔ یہ سجدہ صبح تک جاری رہا۔ میں دیکھتی رہی، جب آپ کو سجدے میں گئے زیادہ دیر ہو گئی تو مجھے اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو قبض تو نہیں کر لیا۔ پھر جب میرا انتظار طویل ہو گیا، بہت دیر ہو گئی، تو میں آپ کے قریب پہنچی اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبوں کو چھوا تو آپ نے حرکت فرمائی تو میں نے خود سنا تو آپ سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے، الہی میں تیرے عذاب، تیرے عفو اور بخش کی پناہ میں آتا ہوں، تیرے قہر سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں، تجھ سے ہی پناہ چاہتا ہوں، تیری ذات بزرگوں بطر میں تیری سایہ نشان ثنا بیان نہیں کر سکتا، تو آپ ہی اپنی ثنا کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ صبح کو میں نے عرض کیا، کیا آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے کہ ویسے کلمہ آپ کو ادا کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں سنا؟ حضور نے دریافت فرمایا، کیا تم نے ادا کر لیے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، خود بھی یاد کرو اور دوسروں کو بھی سکھا دو، کیونکہ جبرائیل امین نے سجدے میں مجھے ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ شب بارات کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز کے بعد گھر کی طرف جا رہے تھے، دیکھا شخص راستے پر رجائی اوڑھ کے سو رہا تھا، بس یہ دیکھنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، آج رات کون سی ہے؟ تو کہنے لگا، یا علی، آج 15 ساوان ہے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ رات بیداری کی رات ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اس رات اللہ آسمانوں کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے
کہ جاؤ زمین کی طرف اور وہی فرشتے حضرت میکائیل اور حضرت اسرائیل کے پیچھے ہوتے ہیں۔ حضرت میکائیل اور حضرت اسرائیل ہر گھر میں آتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس رات اگر کوئی میرا بندہ اپنے گناہوں کے لیے پچھتائے اور مجھ سے آنے والے وقت میں اچھے اعمال کا وعدہ کرے تو حضرت میکائیل علیہ السلام اس کی تقدیر میں رامم کرنے آنے والے سال میں زیادہ سے زیادہ رزق اور قربانی لکھنا، اور اللہ کا حضرت اسرائیل علیہ السلام کے لیے حکم ہوتا ہے کہ اسرائیل ہر گھر جا کے دیکھ آنے والے سال میں جس گھر میں جو مرنے والا ہے اسے بتا کہ بیدار ہو کے اپنے اللہ کی عبادت کر، کیونکہ باقی اس کی زندگی میں اتنی سانسیں اور اتنی دھڑکنیں موجود ہیں۔ اگر کوئی میرا بندہ اس رات اپنی زندگی میں میری عبادت کے لیے مجھ سے مہلت مانگے تو اس کی زندگی میں قربانی لکھنا، اور اگر وہ آنے والی زندگی میں مصیبتوں اور بیماریوں سے نجات مانگے تو اس کی آنے والی زندگی سے ہر مصیبت کو ختم کر دینا۔ اے شخص، اس رات تمہارے پروردگار کا حکم ہوتا ہے کہ اے فرشتو، جاؤ ہر گھر میں نگاہ ڈالو، آج کی رات کسی بھی انسان کی کوئی بھی دعا رد نہ ہونے پائے۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اور بزرگ دین رحمت اللہ کے اعمال سے اس رات میں 3 کام کرنا ثابت ہے۔ نمبر 1، قبرستان جا کر مردوں کے لیے اس سال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے، لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب بارات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں چادر چڑھاوے اور چراگاہ کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب بارات کے ارکان میں داخل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اسی کا نام اتباع اور دین ہے۔ نمبر 2، اس رات میں نوافل تلاوت ذکر اجر کا اہتمام کرنا۔ اس بارے میں احباج رہے کہ نفل ایک ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلط کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انشاءاللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کر کے اس موقع کو غنیمت جانے۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص پر طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں اور صبح اور میلے اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہیں، بلکہ وہ انتہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات کرنے کی قیمتی لمحات ہیں جن کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ نمبر 3، دن میں روزہ رکھنا بھی مستجب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیج 13، 14، 15 کے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے، لہٰذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر ثواب ہوگا۔ باقی اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت بے اصل نہیں ہے، اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو جانے سے پہلے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔